گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. یہ کفر ہے. میں اللہ تعالیٰ کی جانب اعتماد یہ انسان کے لیے لازم ہے، چاہے جس درجے میں بھی ہو. لا تقنطوا. فلما دخلوا علیہ، ابھی اس کے بعد میں جاتے ہیں. تیسری مرتبہ جانا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس. پہلی بار درہم دینار واپس لوٹائے، دوسری مرتبہ بنیامین کو روک لیا، اور تیسری مرتبہ پھر آئے غلہ ختم ہونے کے بعد، اور وہ تمام تفصیل والد کو بتلائی. تو مسنا واہلنا در، اب انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمیں جو ہے تو گھر والوں کو اور ہم تمام کو بہت زیادہ تکلیف اور مشقت لاحق ہوئی ہے. در کا معنی جو، یعنی قحط سالی کی وجہ سے. اب کتنی بار آپ غلہ دیں گے اور ہم آتے رہیں گے، ہمارے پاس اب پیسے بھی ختم ہو گئے. جینا بھی بذات مزجات، مزجات کا معنی ہے ایسے پیسے درہم دینار جس کو لوگ واپس لوٹا دیتے ہیں. یعنی اگر دیا جائے تو واپس پھینک دیتے کہ نوٹ نہیں چلتی ہے، اس کو بذات المزجات کہتے ہیں. مدفوع، دفع کر دیے گئے درہم کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے. یہ ضیوف، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، دراہم ضیوف. تو یہ ہے صرف، اور یہ لے کر جو ہے تو ہم آئے ہیں. اے بادشاہ، آپ ہم پر احسان کر دیجئے. فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، آپ ہمارے لیے غلہ، اوفی، وفا، یفی، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا ادا کرنا. اس لیے موت کو بھی وفات کہتے ہیں کہ وہ انسان کو پورا پورا ہم سے کر لیتی ہے. انسان اس کا کوئی کام نہیں رہتا ہے روح نکل جانے کے بعد. اوفی لنا الکیل، آپ جو ہے تو پورا پورا ہمیں ناپ پیمانہ بھر کے دیجئے. وہ تصدق علینا، صدقہ کیجیے، یعنی آپ ہمارے اوپر خیرات کر دیجیے. یہ جملہ جب انہوں نے کہا تو یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا کہ آج میرے بھائی اس حال میں آ گئے کہ مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں، صدقے کی بھیک مانگ رہے ہیں. انہیں رشتہ جو ہوتا ہے کتنے بھی غبار گرد اس پر آ جائے، لیکن ایسے مواقع پر وہ بیدار ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. آپ ہم پر ایسا سمجھے کہ میں فری میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، یہ درہم قبول کرنے جیسے تو ہے نہیں. اب یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وقت آ چکا ہے، اب ان کے اور آپ کے درمیان میں جو حجاب ہے اس کو ہٹا دیجیے. اور آپ کا بھی دل، انہوں نے جب تصدق علینا کہا کہ ہمیں اور ہمارے والد کے لیے آپ کم از کم صدقہ کر دیجیے، تو اس پر یوسف علیہ السلام کو رقت طاری ہو گئی. دیکھو آج باپ کے لیے یہ لوگ صدقہ ماننے پر عاجز اور مجبور ہو گئے. اب اس کے بعد میں پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما علمتم بيوسف، کیا تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ ضرب و تعذیب کی، کنویں میں ڈالا، اس کو بیچ دیا، مصر لے جانے والے قافلوں سے کہا کہ ہمارا بگوڑا غلام ہے وغیرہ، جانتے ہو؟ اور اس کے بھائی کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا تھا. لیکن فرمایا یوسف علیہ السلام کا قصہ جب پورا ہوا تو گھر میں اب تنہا ان کی جگہ بنیامین تھے، تو اس کو بھی تکلیف پہنچائیں گے کیونکہ اب دونوں کی محبت جمع بنیامین میں حضرت یعقوب کی ہو چکی تھی. اذ انتم جاہلون، جبکہ تم ان تمام چیزوں سے ناواقف تھے. یعنی تم نے اپنے جہالت کے زمانے میں ایسا کیا. یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے پہلے سے جرا مجرا عذر کے قائم مقام ان کا جملہ پہلے ہی کہہ دیا کہ خیر تمہارا کوئی قصور نہیں، تم جاہل تھے، نادان تھے، تمہیں مسئلے مسائل معلوم نہیں تھے، اس لیے تم نے ایسا کیا. تو ان کو بھی ذرا ہمت آئی، سمجھ میں آیا. اب رات جو ہے تو کھل گیا. یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ بھر علمتم ما یولتم ما فجمتم بیوسف واقعی اذ انتم جاہلون ما یول الیہ امر یوسف. صاحب کتاب نے دوسرا معنی دیا، ما یول الیہ یعنی نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت
یوسف علیہ السلام کی یہ ہوگی، اس سے تم نہ واقف ہو کہ ہم اس کو کنویں میں نہیں ڈال رہے ہیں، اس کو تخت پر بٹھانے کے لیے اس کو ٹرین میں بھیج رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وہاں بادشاہ کی ضرورت ہے، اور بادشاہ کو پاس کسی کو بھیجنا ہے تو یہاں ایسے ہی بھیج سکتے ہیں، سفر بڑا دشوار ہے۔ اذا تم جاہلون ما یعول علیہ، یہ صاحب کتاب نے مراد ہے۔ اور میں نے جو کہا اجرت آئی تھی قائم مقام، اذا تم جاہلون، نادانی میں تم نے مجھ سے جو کچھ ظلم کیا کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ایک دم چوکنا ہو گئے، اور انہوں نے ظاہر من سمائی، یوسف علیہ السلام کے عادات اطوار بھی انہوں نے جو ہے تو دیکھ لیا، اور مکمل طور پر یقین حاصل کر لیا کہ یہی یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج اتارا، سر پر دیکھا، پیشانی پر ایک ہمسا جس کو کہتے ہیں سیاہ داغ تل کی طرح، وہ ان کے پیشانی پر تھا، اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی تھا۔ تو انہوں نے جب وہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی یوسف ہے، جیسے ٹوپی اتاری تو ویسے ہی فوراً پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے، اور تعجب کے مارے کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ان کے تعجب کا اظہار بے تحقیق الحمزتین اِنَّکَ، تحقیق الحمزتین، تصریح ثانیہ ٹھنڈے آواز سے پوچھا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، دوسرے کو تصریح کے ساتھ اور پہلے کو تحقیق کے ساتھ، اور تیسری قرات مساہلہ اور محققہ کے درمیان حمزہ کے اضافے کے ساتھ اِنَّکَ، اِنَّکَ واقعاً دھوئی ہے، یہ قرآن کو بڑی سمجھ پڑتی ہے، ایسے قرات ایسے ہوتے ہوئے بیان، اور ایک قرات غالب کے حذف کی ہے۔ لَأَنْتَ یوسف تحقیق کے ساتھ پوچھا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، من اللہ علینا، کون سا احسان؟ دونوں کو ہم کو جمع کر دیا۔ بے شک میں یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو مصیبتیں پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا۔ لا یضیع اجرہم، ایسا ہونا چاہیے اس میں ضمیر، لیکن بجائے اس میں ضمیر کی اس میں ظاہر کو لایا، کیا حکمت اس میں چھپی ہوئی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ صبر اور تقویٰ کا نتیجہ بتانے کے لیے اس میں ظاہر کو لایا۔ تو بتائے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ تمام نعمتیں کیوں دی؟ صرف صبر کی وجہ سے۔ صبر ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس گئے، صحابہ بھی غصے میں بھرے ہوئے تھے، اور نبی بھی جانوروں کو ذبح کر کے اتنا صبر اور برداشت کر کے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مکہ فتح کر دیا، رسول اللہ کے صبر نے ان کو ہلاک کر دیا، اور مکہ ہی فتح نہیں ہوا، سب کے سب ایمان میں بھی داخل ہو گئے، اور ایمان میں بھی داخلہ ایسے نہیں ہوئے کہ ان کو کہا گیا کہ چلو بھائی بزرگوں جمع ہو جائے، نہیں، اعلان کیا گیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اور جو حرم شریف میں مسجد میں جا کر بیٹھ جائے اس کو امن ہے، باقی کس کو امن نہیں ہوگا۔ تو جان بچانے کے لیے کوئی صفا کے پاس مرد اور عورتیں سب کے سب جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ نے وہاں پر سے بیعت کی، لا یشرکن ولا یسرقن ولا یزنین، تو میں آیا اور سب نے بیعت کی اور اسلام سب نے جو ہے تو قبول کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ رسول اللہ کے صبر نے ان کو ہلایا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ صبر اس کی ابتدا کڑوی ہوتی ہے، لیکن انسان جب اس کو صبر کر لیتا ہے تو اس کی انتہا بہت میٹھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایک پہاڑ کی ہے، لیکن انسان پیتا ہے تو میٹھا لقمہ بن جاتا ہے۔ اور واقعتاً
پہلے ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکے گا، لیکن آدھی یوسف علیہ السلام نے یہ سب تفصیل بتلائی. اللہ لقد آثرک اللہ علیہ، اب انہوں نے بھی اپنی بات بدل دی. حالانکہ ابھی کیا کہہ رہے تھے، یہ حسنی فقط سرک آپ اللہ من قبل، کہہ رہے تھے اللہ لقد آثرک اللہ، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اگرچہ ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے جو ہے کہ آپ کے معاملے میں آپ کو بہت ستایا، تکلیف پہنچائی، لہذا آپ ہم سزا کی مستحق بن گئے. اب یہ سب گھبرانے لگے تھے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی پر کوئی عتاب اور مواخذہ نہیں ہوگا. سمجھ میں تشریف کہتے ہیں الزام کو، کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اب اس کا بدلہ دینا پڑے گا، نہیں. رسول اللہ نے بیعینی فتح مکہ کے موقع پر یہی کہا تھا، میں تم سے وہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. ورنہ مکہ کے لوگ تو کہہ رہے تھے اليوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو قتل و قتال کا دن ہوگا، پتہ نہیں کس کا سر کہاں ہوگا، کس کا گھر کہاں ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا لا ملحمہ اليوم یوم المرحمہ، آج رام کا دن ہوگا. اور سب کو آپ نے ایک ہی لفظ میں سب کو معاف کر دیا. اس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گئے. ہاں تلوار سے اسلام پھیلا. لا تثریب علیکم اليوم، اب یوم کا مفسرین کو تھوڑا سا بہانا چاہیے، کہا کہ آج تم پر جو ہے تو کوئی تثریب نہیں، کل صبح دیکھتے ہیں. ایسا ہوگا اليوم، آج کوئی پکڑ نہیں ہوگی تمہاری، کل صبح کی تاریخ بدل جائے تو تمہارا قصہ الگ ہو جائے. فرمایا نہیں، یہ اليوم کو اگرچہ تخصیص کے ساتھ ذکر کیا، معنی یہ ہے کہ اگر مواخذہ ہوتا تو آج کا دن تھا مواخذہ کا، لیکن آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. آیا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ نقصر کے وہ عرب الرحیم سالوں نبی. اب جب تمام نے ہتھیار ڈال دیے تو اپنے والد کے متعلق پوچھا ان کا کیا حال ہے. صحبت آئینہ ہوں، اور میں وہ تو آپ کے یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں ختم ہو گئی. اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں تم اپنے ساتھ غلہ لے لو اور سیدھا یہاں سے اب شام نکلو کنعان، اور والد صاحب کو تمام گھر والوں کو سب کو لے کر آ جاؤ. اب یہ تمہارے لیے شاہی قلعہ یہاں پر موجود ہے، اب تم شاہی خاندان کہلاؤ. تاکہ والد صاحب کو نظر نہیں آتا ہے. فرمایا اس ہبو کے قمیص سے آدھا، میرا ایک قمیص لے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈالنا، پر قد بصیرہ، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو لے کر آنا. یہ تو بہت خوش ہوئے. اب یہاں سے مصر سے چلے، یہ تیسرا سفر ان کے واپسی کا. یہ قمیص وہی تھا جو غیبت الجب میں آپ کے گلے میں تھا، حضرت ابراہیم کا قمیص جو ان کے لیے واٹر پروف ایئر پروف بنا تھا. اور میں فائر پروف، آگ نہیں لگتی تھی اس سے. اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی وہ واٹر پروف بنا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے آئی پروف. کتنے پروف جمع کہا کہ اس کو لے جاؤ. اور یوسف علیہ السلام کے پاس سے جب یہ چلے بہت خوشی خوشی نکلے سب کے سب. وہ جنت کا اصل لباس، ریشم کا لباس جنت کا آپ کے پاس مجھے پہنچا تھا. تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے باتیں شروع کر دی. اور یہ جیسے مصر سے نکلے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں، ان کی اولاد، پوتوں میں، پوتیوں میں جو بیٹا کرتے تھے ان کو کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی میں خوشبو پا رہا ہوں. تو بچے ان کی مذاق بناتے تھے کہ دادا یہ کیا بہکی بہکی باتیں. دادا نے کہا کہ نہیں، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا. تو پوتوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، ہم کو پرانے چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں. دادا تم بیل گاڑیوں کے زمانے کے ہیں، ہم
ہم دیکھو کیسے موبائل کے زمانے ہم تو ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر بریانی کھلا دیتے تمہارے وقت سب ایسا نہیں تھا. کہا کہ نہیں بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں اور انہوں نے فرمایا کہ کیا کہا عبداللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ز مصر بوئے پیرا ہنش سنی دی چرا در چاہے ندی. مصر سے اس کے قمیص کی خوشبو سونگی اور گھر کے پیچھے 2 میل کے فاصلے پر کنان کے کنویں میں یوسف کو نہیں دیکھا. مصر بوئے پیرا ہنش شنی دی چرا در چاہے کنانش ندی. یہ شکوہ انہوں نے کہا. جیسا علامہ اقبال نے شکوہ کیا نا, یہ جوابی شکوہ دیا. اس کی ابتدا شیخ سعدی نے اصل کی تھی. یہ شکوہ کیا, یہ جواب شکوہ خود بتلایا. یعقوب علیہ السلام گویا زبان حال سے یوں کہہ رہے ہو کہ احوال ماں بر کے درخشانش, احوال ماں بر کے درخشانش, ہمارے حالات تو چمکنے والی بجلی کی طرح ہیں. گر بہے عرش معلیٰ میں بینم وہ گہے بر پائے خیش نمی بینم. کبھی تو ہم اللہ کے عرش پر دیکھتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پیر میں چپل ہے کہ نہیں وہ بھی پتہ نہیں چلتا. میں کہا کہ میں جو سونگ رہا ہوں خوشبو یہ بالکل صحیح ہے. گئے بل تار میں اعلیٰ نشینم, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ مقام پر بیٹھتے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا. یہاں کنان کے کنویں میں نظر نہیں آیا, کئی دن تک وہاں پڑے رہے. کم از کم تلاش کرنے تو جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈنے بھی نہیں دیا کہ ہم اس کو بادشاہ بنا رہے ہیں, تم ڈھونڈ کر لے آؤ گے کہ دوبارہ بادشاہ بننے سے رہ جائے گا کہ دوسرا پروگرام بنانا پڑے گا. اگر وہ لے کر بھی آتے تو اللہ تعالیٰ پھر سیلاب لاتے ہیں, یہ بہتے ہوئے بھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کیا تو اللہ تعالیٰ کا بہت پروگرام ہے, تو ڈھونڈنے نہیں دیا. اور یہ جب وہاں سے آئے تو ان میں کا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ چلو میرے پاس لاؤ قمیص, میں والد صاحب کو کچھ بھی سناؤں. اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ہم نے قتل کے بہانے سے جو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے کر گئے تھے تو جھوٹا قمیص بھی لے کر میں گیا تھا, لہذا سچا قمیص لے کر اب میں ہی جاؤں. بے دمن کذب شمون نے لے کر گیا تھا دمن کذب, تو فرمایا اب میں یہ قمیص لے کر جاؤں گا. اس نے وہ قمیص لے کر آیا. فلما جاء البشیر القى ولا وجهه, جب وہ آیا خوشخبری سنانے والا تو اس نے ڈالا اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پر فرتد بصیرا, جیسے ڈالنا تھا ویسی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی. اب کہا دادا نے اپنے بچے سے علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, پتہ نہیں تم کو میں نے جو کہا تھا اللہ سے میں وہ باتیں جانتا ہوں, کیونکہ ابھی خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی, سب نے سجدہ نہیں کیا, چاند سورج بھی یہاں پر ہیں اور ستارے بھی سفر میں گردش کر رہے ہیں, میں یہ سب وہاں پر جائیں گے. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اب یہ سب کے سب نادم ہو گئے تھا. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. یوسف علیہ السلام کے پاس تو بڑی بات کی, لیکن والد صاحب کے پاس آئے تو بڑی محبت کا اظہار کیا. اے ہمارے والد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے, انا کنا خاطئین. واقعتاً ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا ساستغفر لکم ربی, ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا. فوراً دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو جو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن ان کی یہ بات چل رہی تھی بدھ کا دن تھا. وہاں سے جب وہ واپس آئے تھے اور یعقوب علیہ السلام سے جو تفصیل ہوئی بدھ کا دن تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے 100 استغفر. آئندہ کا وعدہ اس لیے کیا کہ 2 شب کے بعد جمعہ کی شب تھی اور جمعہ کے شب میں دعا قبول ہوتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے روکا کہ قبولیت کا امکان ہے تو میں وہاں تمہارے لیے دعا کروں.
دل میں آئے، اس لیے تاخیر کی، ورنہ فوراً دعا کرتے تھے۔ جب وہ وہاں سے اب سب ایک زمانہ یہاں رکے، تیاری کی، اپنے سامان مال و اسباب سب جمع کیے، اور یہ پورا قافلہ جو ہے تو مصر کی طرف چلا۔ فلما دخلوا ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ دیکھو فلاں فلاں وقت تم اس جانب، یوسف علیہ السلام نے اسی وقت سے شہر کے باہر بہت بڑا انتظام کرنا شروع کر دیا، والد کے استقبال میں، کہا کہ وہاں پر بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا اور ان کے سب کے بھائی جو 11 بھائی تھے سب کو کہا تم سب کو وہاں دستار فضیلت باندھ، اور جلسے کی صدارت کریں گے حضرت مولانا یعقوب صاحب۔ بڑا اسٹیج وہاں پر بھی تمام کو جمع کیا، اور پورے ارکان دولت وہاں پر جمع ہوئے، عظیم خیمہ جو ہے تو وہاں پر لگایا، اور جب ان کے آنے کا وقت قریب ہوا، یوسف علیہ السلام خبر لیا کرتے تھے ان کے جواسیس کے ذریعے سے، وہاں سے نکلے، اس کا پتہ رکھا، پھر وہاں پر یہ پہنچے، اور یعقوب علیہ السلام آئے، اور آپ جو ہے تو پہلے اسٹیج پر بیٹھے رہے، یہ تمام آئے تو ان کو وہاں پر سواریوں کو، جانوروں کو، سب کو باندھا گیا، اور یہ سب پورے کے پورے اوپر چڑھے، اور خروا لہ سجدا، سب کے لوگ سجدے میں گر گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ھذا تعبیر رؤیا قد جاء ربی، یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھلائی۔ بس بات پوری ہو گئی۔ آوا الیہ ابویہ، انہوں نے ملایا اپنے ساتھ اپنے والدین کو، دیکھو خالہ کو بھی یہاں پر کہا، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ امن کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کے مرتبے کو انہوں نے بلند کیا، بٹھایا ان کو تخت پر، خروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ صاحب کتاب یہاں بھی یہی کہتے سجود لینا، جھک کر آداب شاہی بجا لائے تھے۔ سورہ کہف میں بھی انہوں نے وہی کہا، حالانکہ پورا سجدہ بھی مان جائے زمین پر سر رکھ کر، ان کی شریعت میں جائز تھا، جمع بین الختین ان کے شریعت میں جائز تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں خود 2 سگی بہنیں تھیں، راحیل اور لیہ، ایک جو ہے تو ایک بہن حضرت بنیامین اور حضرت یوسف کی والدہ تھی، اور دوسری بہن 10 بھائیوں کی والدہ تھی، تو کہا اس شریعت میں سجدہ جائز تھا، لیکن صاحب کتاب تو بالکل لے کر بیٹھے ہیں کہ نہیں، چلو خیر تمہاری بات سے کہا کہ یہ تحیہ کے طور پر سجود انحناء، جھک کر انہوں نے سجدہ کیا۔ وہ کہا یا ابتی، کہا کہ میرے والد یہ رؤیا کی تعبیر ہے، اللہ نے سچ کر دکھلایا، اور میرے ساتھ اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید سے نکالا۔ دیکھو بھائیوں کو شرمندہ نہیں کہ اخرجنی من الجب، ایسا ہونا چاہیے تھا، مجھے کنویں سے نکالا، لیکن فرمایا مجھے قید سے اس نے نکالا، فرمایا بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وجعلکم من البدو، اور تمہیں وہاں بادیہ نشینی کی زندگی سے نکال کر شہری زندگی میں پہنچایا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، دیکھو شیطان کام آ گیا، بات اس لیے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے بڑا فساد برپا کر دیا تھا، تو بھائیوں کو بھی تسلی ہوئی کہ ہاں یہ سب شیطان نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، ان کے اوپر شیطان نے اثر ڈالا تھا تو وہ ہے ان ربی لطیف لما یشاء۔ اب اس کے بعد تمام تفصیل ہوئی، عیشائی میدان میں سے نکلے اور وہاں گھر جا کر آباد ہوئے، اور پھر پورے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خوشحالی کی زندگی گزرنے لگی۔ یعقوب علیہ السلام یہاں پر 24 سال تک زندہ رہے، اور بعض روایت میں آتا ہے 27 سال تک، اور فراق کا زمانہ تھا 28 سال، کنویں میں ڈالنے سے لے کر تخت پر آنے تک، اور پورے 2 مرتبہ قید کا زمانہ سب ملا کر کتنا تھا، 28 سال۔ اور پھر اس کے بعد میں لمبا زمانہ یعقوب علیہ السلام کو وہیں پر بھی انتقال ہوا، اور انہوں نے وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی
فرمایا کہ میرا انتقال اگر ہو جائے مجھے یہاں مت دفن کرنا مصر میں، بلکہ مجھے جو ہے تو والد حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسحاق کے پاس سرزمین مقدس میں وہاں دفن کرنا۔ تو پھر پورے یوسف علیہ السلام نے ان کے وفات کے بعد شاہی لاؤ لشکر کے ساتھ ان کی میت کو وہاں پر لے جا کر سرزمین فلسطین مقدس میں وہاں پر دفن کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام تھے وہاں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں یہ تینوں قبریں باقاعدہ ہے، لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم کی قبر، وہاں یہودی لوگ جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں ہمارے ابراہیم، ہمارے اسحاق علیہ السلام، تمہارے کہاں سے آ گئے نالائق کو؟ ہمارے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ہمارے اور اسحاق علیہ السلام بھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے، تم نے ان کی مانا ہی نہیں، تم تو یہی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے یا نصرانی ہے کیا ہے، تم اسی چکر میں پڑے رہے۔ ہم نے تو ان کے 40 احکامات شریعت محمدی کی تابع ہو کر مانا، اور پھر وہاں پر ان کو دفن کیا۔ اور یہ شاہی خاندان، دیکھو اصل جواب آ گیا۔ مشرکین مکہ نے جب سوال کیا تھا شروع میں، شان نزول میں بتلایا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا قبیلہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں کیسے آباد ہوئے، جواب آ گیا کہ یعقوب علیہ السلام یہاں پر آئے، یوسف علیہ السلام پہنچے، شاہی خاندان وہاں چلا، اور انہی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئے۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے فرعون سے کہ تو اجازت دے دے تاکہ میں بنو اسرائیل کو اپنے اصل وطن کنعان لے جاؤں، ہم ہجرت کر کے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن فرعون کہتا تھا نہیں، جیسا گزشتہ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہم نے کی، اور کہتا تھا کہ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون یہ جو ہے تو ہمارے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ یہاں احکام اسلام پر ہم آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے، ایسے موقع پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہجرت مستحب ہے اگر ایسا حال ہو جائے۔ اور پھر وہاں حضرت یعقوب کے وفات کے بعد 23 سال حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ والدین کے پاس ہی دفن ہو، لیکن ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد جو بھی آئے تو مجھے وہاں پر پہنچا دیں۔ وہ وصیت کو پورا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے جا رہے تھے خشکی کے راستے سے، راستہ بھلایا بحر کلثوم کی جانب، اور انہوں نے درمیان سے راستہ جب وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی ناش اور ان کا تابوت صندوق جو پورا بند تھا اس میں ان کی ناش کو مومیاں کر کے رکھا تھا، اس کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام نے، اور بیت المقدس میں پھر دفن کیا تھا۔ لمبا زمانہ گزرنے کے بعد، کئی صدیاں گزر گئی، کیونکہ اہل مصر نے یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیا تھا تاکہ اس میں برکت ہوتی رہے، دریائے نیل میں، اس کے پانی میں اور ہمارے کھیتیوں میں، اور اس کی وجہ سے سرسبز و شادابی چلی۔ لیکن چونکہ دن اور صدیوں کے گزر جانے سے جغرافیہ بدل جاتا ہے، ایک نہر ابھی ادھر سے جاری ہے کچھ زمانے میں ادھر تک چلی جاتی ہے، پورا حصہ ایک بن جاتا ہے، تو وہ دریا کے قبر درمیان میں آ چکی۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھولے تو وہ اپنے ساتھ میں تابوت کو لے کر گئے، اور یوسف علیہ السلام کے وفات کے ساتھ ساتھ آپ کا ملک اور حکومت بھی ختم ہوا، کیونکہ واشتاقت نفسہ الی الملک الدائم، یوسف علیہ السلام کا بھی ابھی عارضی ملک سے دائمی ملک کے بادشاہ کی جانب ذوق و شوق بڑھ چکا ہے۔ آخری عمر میں انبیاء کی کیا ہر ایمان والے کی سنت ہوتی ہے کہ عمر کے آخری حصے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت شروع کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی، میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا کیا اور مجھے تعبیر الرؤیا کا علم سکھلایا۔ اے آسمان و زمین کے خالق، تو میرا متولی ہے امور میں، دنیا اور آخرت میں، تو مجھے وفات دینا ہے مسلمان ہونے کے حال میں، والحقنی بالصالحین، اور نیکوں کے ساتھ مجھ کو ملانا ہے، یعنی میرے آبا و اجداد کے ساتھ۔ فعاش بعد ذلک اسبوعا، یہ دعا کرنے کے بعد چند ہفتے یوسف علیہ السلام زندہ رہے، اور اس کے پہلے حکومت چلائی 23 سال تک، لیکن جب آخرت کی جانب شوق بڑھ گیا تو اس دعا کے بعد اسبوعا چند ہفتے یا اس سے زیادہ، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت عمر آپ کی 120 سنت 120 سال تھی،
اور مصریوں نے منازع کیا، تشاہ المصریون، مصریوں نے آپ کی قبر کے متعلق، لہٰذا ایک صندوق میں رکھا، صندوق بھی کیسا مرمری، مرمر کہتے ہیں سفید پتھر کو، سفید پتھر کا ایک تابوت اور صندوق بنایا، اور اس میں ان کی نعش کو رکھا، دریائے نیل پر دفن کیا، لتعم البرکہ جانبے، تاکہ دونوں جانب اس کی برکت عام رہے۔ سبحان من لا انقضاء لملکہ، بڑی پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ملک کو کبھی ختم ہونا نہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی بھی حکومت ختم ہوئی، ایسی حکومت جو حضرت سلیمان کو دی تھی، وفات پائی تو ان کے ساتھ ان کے ملک اور حکومت سب ختم ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ملک اور حکومت کبھی ختم نہیں ہوا، صرف اللہ ہی ختم کریں گے قیامت کے دن، اور اسی طرح تمام کے مالک بن جائیں گے۔ دلیل نبوت ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ ہے غیب کی خبریں، جو واقعات اور جو حضرت یوسف کا تذکرہ نبی ہم نے آپ کو سنایا، حالانکہ رسول اللہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن پورا قصہ کیسے تفصیل سے بتلایا، جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی، اور وہی جس کی طرف آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ وما كنت لديهم إذ وجوا أمرهم، اور نہ آپ وہاں پر تھے اے نبی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خلاف جو ترتیب رچی تھی، اس حال میں کہ وہ مکر کر رہے تھے، آپ وہاں بھی حاضر نہیں تھے، لیکن پورا قصہ بتلایا، کنویں میں ڈالا پھر نکالا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم یا بشریٰ ھذا غلام واسروا بضاعۃ، یہ تمام تفصیل ایسا جیسا دیکھ کر بتلا رہے ہو۔ حصل لک علمھا من جہۃ الوحی، آپ کو یہ علم وحی سے حاصل ہوا، لہذا آپ اللہ کے نبی ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ چاہے وہ ایمان کی آپ جتنی بھی ان کی لالچ کرے وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی مشرکین مکہ اس سے مراد ہے۔ وما تصور پھر وہی قاعدہ کلیہ بیان کیے گئے، میں اس پر تمہارے پاس سے کوئی اجر کا معاوضہ مطالبہ نہیں کرتا ہوں، یہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نصیحت کی حقیقت میں، وَقَيْمٍ مِّن قَرْيَةٍ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی نشانیاں ایسی ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے کہ تم اس پر گزر جاتے ہو، زمین اور آسمان میں اس کا مشاہدہ کرتے ہو، اس سے اعراض کرتے ہو، یعنی غور و فکر نہیں کرتے اور نہیں ایمان رکھتے ہیں اس پر اکثر، مگر وہی جو مشرکین ہیں۔ یعنی کیا معنی؟ خالق کا اقرار، وما یؤمن اکثرهم باللہ حیث یقرون، خالق تو اس کو مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، لیکن باوجود اس کے الا هم مشرکون، عبادت میں بتوں کو شریک کرتے ہیں۔ ورنہ کہیں گے ایمان اور شرک کیسے جمع ہو؟ خالق مالک اللہ کو مانا لیکن عبادت میں بتوں کو شریک کر دیا۔ اور صاحب کتاب فرماتے ہیں تلبیہ میں شرک کرتے تھے مشرکین مکہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ھو لک، یہ کہتے تھے، اور شریکا ھو لک سے اپنے بت مراد دے دیا کرتے تھے۔ وما ملک یعنونہا اے یعنون الاسنام، مراد بتوں کو لیتے تھے۔ وَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ اللہ کا عذاب آ کر انہیں ڈھانپ لے، یا اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اس حال میں کہ انہیں پتہ نہ چلے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا راستہ میں بلاتا ہوں اللہ کے دین کی یعنی بصیرت کے ساتھ، یعنی واضح دلیل کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع اور اطاعت کرنے والے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے شرک سے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اے نبی جتنے لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو بھیجا وہی لے کر ان کی جانب، بستیوں والوں میں سے، من اہل القریٰ یعنی شہر والوں میں سے، انہم اعلم و احلم، کیونکہ وہ عالم بھی ہوتے ہیں اور حلیم الطبع بھی ہوتے ہیں۔ مصر والے بخلاف البوادی، بخلاف بادیہ نشینوں کے، یہ جفائی و جہلی، ان کے گنوار پن اور جہالت کی وجہ سے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا من سکن البادیۃ فقد جفا، جس نے دیہات کی زندگی اپنائی اس نے ظلم کیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چل پھر نہیں کرتے ہیں کہ دیکھیں مکذبین کا انجام کیسے ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، اور آخرت کا مقام بہتر ہے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ غایت کے لیے جو اس پر دلالت کرتا ہے یہ، اور ماقبل ارسلنا من قبلک الا رجالا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مدد میں بڑی تراخی ہوئی، یہاں تک کہ رسول نا امید ہو گئے۔ اللہ کی مدد کب آئی؟
اور وہ ظن انہم قد کذبوا، انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ جھٹلا دیے گئے، جاءہم نصرنا، ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، پھر ہم نے نجات دی ان میں سے جس کو چاہے، اور ہمارے عذاب کو مجرم قوم سے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ دیکھو آخر میں نصیحت کا انداز مشرکین مکہ کی طرف موڑ دیا۔ لقد کان فی قصصہم، بے شک ان واقعات میں اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سمجھ میں آیا کیسے صبر کا امتحان ہوا۔ ما کان حدیث یفترا، یہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا جائے، ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ کتاب سب تصدیق کر رہی ہے اس کی جو اس سے پہلے گزری کتابیں، یعنی تورات انجیل وغیرہ کی، اور تفصیل ہے اس میں ہر چیز کی، ہر چیز سے مراد دین میں جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہدایت ہے گمراہی سے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یومنون کو کیوں خاص کیا؟ خصوص ذکر کیونکہ اصل فائدہ اس سے ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں، نہ کہ ان کے علاوہ۔